أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ الذین جو اسم موصول ہے، ينفقون خرچ کرتے ہیں، انفاق سے فعل مضارع ہے، اموالہم مال اپنے، اموال مفعول ہے ينفقون کا، باللیل رات میں، والنہار اور دن میں، یعنی جو اپنے مال رات اور دن خرچ کرتے ہیں، یعنی مسلسل خرچ کرتے رہتے ہیں، سرًا چھپے ہوئے، وعلانیتاً اور ظاہری طور پر، اعلانیہ طور پر، یعنی ہر حال میں خرچ کرتے رہتے ہیں، فلہم پس ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، ان کا بدلہ ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف اور نہیں کچھ بھی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، یعنی انہیں آئندہ کا کوئی خوف نہیں اور گزشتہ پر کوئی حزن، کوئی غم نہیں۔ یہاں جو مضمون شروع ہوا تھا آیت 261 سے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، انفاق فی سبیل اللہ، مال کو خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اور صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ، ان کی شرائط، ان کے آداب، ان کے منافع، ان چیزوں کو بیان کیا گیا انفرادی اور اجتماعی طور پر، کہ جو انفاق ہے، مال کا خرچ کرنا، یہ معاشرے کے اندر ایک استحکام لاتا ہے وغیرہ، تو یہاں یہ مضمون اس آیت پر مکمل ہوا ہے۔ الذین جو یأکلون کھاتے ہیں، الربا سود، لا یقومون نہیں وہ کھڑے ہوتے یا کھڑے ہوں گے، یقومون فعل مضارع ہے، یعنی اہل نظر کے نزدیک تو وہ نہیں کھڑے ہوتے، اور انجام کے اور ظاہر کے اعتبار سے قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے، الا مگر، کما جیسا کہ، یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ شخص جو، یتخبطہ خبطی کر دیا ہے اسے، پاگل بنا دیا ہے اسے، الشیطان شیطان نے خبطی کر دیا ہے اسے، بدحواس کر دیا ہے، من المس چھونے کی بنا پر۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ ان کی کیفیت بیان کی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ذالک ایسا، بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ، قالو کہتے ہیں، انہوں نے یوں کہا ہے، انما بس بات یہ ہے، البیع تجارت، خرید و فروخت، مثل الربا مانند ہے سود کے، یعنی انہوں نے یہ دلیل اختیار کی ہے کہ جیسے تجارت سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، ایسے ہی سود سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے،
وَأَحَلَّ اللَّهُ جب کہ حلال ٹھہرایا ہے اللہ نے یا حالانکہ حلال ٹھہرایا ہے اللہ نے البیع خرید و فروخت کو وحرم اور حرام ٹھہرایا ہے الربا سود کو۔ ان کی اس بات پر جواب اللہ رب العزت کی جانب سے دیا گیا ہے جو انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، تو اللہ نے جواب دیا کہ اللہ نے تو تجارت کو حلال ٹھہرایا ہے اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے، تو حلال اور حرام کیسے برابر ہو سکتے ہیں یا ایک دوسرے کی مثل ہو سکتے ہیں؟ یہاں یہی مضمون لیا گیا الربا پر وقف لازم، تو انما البیع مثل الربا، اور اگر اس کو گزشتہ جملے سے ملایا جائے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تجارت بھی سود کی طرح ہے اور اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے اور تجارت کو حلال ٹھہرایا، تو یہ بطور اعتراض کے ہوگا۔ تو یہاں پہلا ہی مفہوم زیادہ کہ اللہ نے بیع کو حلال ٹھہرایا اور سود کو حرام ٹھہرایا، تو اب تجارت اور سود کیسے برابر ہو سکتے؟ فمن پس جو کوئی جاءہ آیا ہے اس کے پاس موعظۃ ایک نصیحت، پس جو کوئی ایسا ہے کہ اس کے پاس نصیحت آئی ہے من ربہ اس کے رب کی جانب سے، فانتہا پھر وہ رک گیا ہے، باز آ گیا ہے، یعنی سود کے لین دین سے، حرام لین دین سے، فَلَهُ پس اس کے لیے ہے ما سَلَفَ جو گزر چکا، وَأَمْرُهُ جبکہ معاملہ اس کا الی اللہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کی طرف ہے، ومن عاد اور جس نے دوبارہ کیا، یعنی حکم کے آ جانے کے بعد اس نے دوبارہ سے سود لیا، پھر فَأُولَئِکَ پس وہ لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ مال جو زر ہے وہ فیکٹر آف پروڈکشن یعنی عامل پیدائش نہیں ہے، تو آجر ہے، اجیر ہے یا زمین ہے، یہ تو عاملین پیدائش ہیں، لیکن مال سے مال نہیں کمایا جائے گا۔ تو سود جو ہے وہ مال سے مال، پیسے سے پیسہ کمانا ہے یا وقت کے پیسے لینا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یمحق اللہ الربا مٹاتا ہے اللہ سود کو، ویربی الصدقات اور پروان چڑھاتا ہے صدقات کو، واللہ لا یحب کل کفار اثیم اور اللہ نہیں پسند کرتا کسی بھی بہت زیادہ انکار کرنے والے کفار یا بہت زیادہ ناشکر کفار، اثیم گناہ گار کو، حق تلفی کرنے والے کو، اسم کہتے ہیں حق تلفی کرنا۔ تو یہاں اللہ نے سود کے مقابلے میں صدقات کو بیان کیا ہے کہ معاشرے کی خوشحالی سود سے نہیں آتی بلکہ وہ صدقات سے آتی ہے۔ تو گزشتہ جو پہلے رکوع تھے ان کو اس میں اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کو بیان کیا تھا، اور اسلام کا جو پورا معاشی نظام ہے اس کی بنیاد انفاق پر ہے،
تو جتنا خرچ کیا جائے گا، اس کو ویسے ہمارے اکانومسٹ وہ بھی مانتے ہیں کہ ویلاسٹی آف منی جتنا گردش کرے گا اتنا معاشرے میں خوشحالی آئے گی۔ تو انفاق خرچ کرنا اس کو اصل قرار دیا ہے۔ تو یہاں فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے، واللہ، اور اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، کل کفار اثیم، کسی بھی ناشکر گناہگار کو۔ ان الذین، یقیناً جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز کو قائم رکھا، وآتوا الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہے، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور نہیں کچھ بھی خوف ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی یہی جملہ جو پہلی آیت میں تھا اسی کو دہرایا ہے۔ انسان انہی حالوں میں ہوتا ہے، آئندہ کا خوف اس پر اور گزشتہ کا غم۔ تو اللہ نے اس کا علاج بتا دیا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی بنا پر آئندہ کا خوف نہیں ہوگا اور گزشتہ پر غم بھی نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، یعنی اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو کچھ باقی ہے سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان لانے والے۔ یہ تقریباً آخری آیات ہیں، آخری دور میں نازل ہوئی ہیں یہ سود کی حرمت کی آیات۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے ایسا نہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع تھا اس میں اس کا اعلان کیا تھا، اور حضرت عباس جو ان کے چچا ہیں ان کا سود اور باقی سود جو ہے نا وہ سب ختم کر دیے تھے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے نہ کیا، یعنی سود کو نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا، پس تم سن لو، اذن کان کو کہتے ہیں، یعنی یہ کان میں بات ڈال لو، سن لو، یہ بات اعلان کرنے کے معنوں میں ہے۔ بحرب من اللہ، یہ جنگ ہے اللہ کی جانب سے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی جانب سے۔ یعنی یہ سود جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے، اور اس کا اعلان اللہ اور اللہ کے رسول ہی کی جانب سے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے، رؤوس اموالکم، اصل ہیں تمہارے مال، رؤوس رأس سے ہے، رأس المال، مال کا اصل، فَلَكُمْ رؤوس اموالکم، تمہارے لیے تمہارے مالوں کے اصل ہیں، یعنی جو تم نے قرض دیا ہے اس کا جو اصل قرض ہے وہی تمہیں واپس ملے گا۔ لا تظلمون، نہ تو تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون، اور نہ ہی تم ظلم کیے جاؤ گے۔ تو قرض بغیر سود کے لین دین، اس پر اللہ نے فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قرض جر منفعۃ فہو الربا، ہر قرض جو کہ فائدہ لے کر آئے بس وہ سود ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر کوئی ہے تنگی والا، یعنی جس کے جو مقروض ہے وہ تنگی والا ہے، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دینا ہے، إِلَى مَيْسَرَةٍ، کشادگی تک کے لیے، آسانی تک کے لیے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے۔ یعنی اگر مقروض بہت ہی خستہ حال ہے اور مستحق ہے زکوٰۃ وغیرہ کا، تو تم صدقہ کر دو، اس کو چھوڑ دو، ان کنتم تعلمون، اگر تم ہو علم رکھتے جانتے۔
واتقو اور ڈرو یومن اس دن سے ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے فیہ اس میں الی اللہ اللہ کی جانب ثم توفی پھر پورا پورا دیا جائے گا بدلہ کل نفس ہر ایک جان کو ما کسبت جو اس نے کمایا، ہر جان جو اس نے کمایا پورا پورا اس کا بدلہ دی جائے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یہ آخری آیت ہے جو نازل ہوئی ہے قرآن مجید کی، مکمل آیت جو آخری نازل ہوئی وہ یہی۔